السلام علیکم ناظرین، فیصل محمد اپنے یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد کے ساتھ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا آج کی سب سے بڑی خبر جو ہے وہ ہے کہ پاکستان کو ایشیا کا چوتھا خطرناک ملک قرار دے دیا گیا ہے کووڈ-19 کی وجہ سے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ اس وقت بھارت میں سب سے زیادہ اموات بھی ہوئی ہیں اور بھارت اس حوالے سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، لیکن بھارت کے حوالے سے خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ امریکہ میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ تجارتی کاروبار ہو رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہاں کے حوالے سے بھی چشم پوشی کی گئی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے کہ پاکستان ہی کو انہوں نے کیوں مار کیا؟ اس کی دیکھیے وجوہات یہ ہے کہ آپ نے وہاں دیکھا ہوگا کہ وہاں سے جب سے سرگرمیاں شروع ہوئی ہیں، وہاں کی تمام اپوزیشن اور وہاں کے تمام ادارے، تمام سیاسی پارٹیاں صرف ایک چیز پہ انہوں نے فوکس کیا ہے، اور وہ کیا تھا کہ ہم نے کووڈ-19 سے کیسے لڑنا ہے۔ لیکن جب کہ ہمارے یہاں یہ معاملہ بالکل برعکس رہا۔ یہ میں تجزیہ آپ سے پہلے کہا کہ میں صرف تجزیہ نہیں کرتا، مصدقہ اطلاعات ہوتی ہیں۔ میں نے جب WHO کے نمائندوں سے کچھ بات کی اور ان سے کہا کہ یہ جو آپ نے مار کیا ہے پاکستان کو، یہ ایک قسم کا مجھے تعصب یا مجھے امتیازی سلوک نظر آتا ہے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے امتیازی سلوک نہیں کیا، آپ کے ملک سے یہ آوازیں جو ہیں آ رہی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا پھر جب میں نے مانیٹر کیا سارے معاملات کو، تو پتہ لگا کہ باقاعدگی کے ساتھ آپ کی سیاسی اپوزیشن جو ہے باقاعدہ طور پر موجودہ حکومت کو اس حوالے سے نشانہ بناتی رہی ہے، اس پہ سیاست ہوتی رہی ہے۔ پاکستان کے تمام چینلز ان کو دکھاتے رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا۔ دیکھیے سیاست کے لیے بہت وقت تھا، لیکن آپ نے ہر اس چیز پر سیاست کی ہے جو کہ ملک اور قوم کے حوالے سے تھی۔ تو اس ایک یہ وجوہات ہے جس کی بنا پر یہ انہوں نے پاکستان کو مار کیا۔ وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ کی حکومت نے کچھ کام نہیں کیا۔ اگر اپوزیشن نے جب حکومت کو الزام دیا، نہ میں اپوزیشن کا نمائندہ ہوں، نہ میں حکومت کا، میں غیر جانبدار بات کر رہا ہوں، کہ جب اگر اپوزیشن نے الزام دیا کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی، تو اپوزیشن نے کیا کیا؟ کیا پیپلز پارٹی نے یا بلاول صاحب نے یا مولانا فضل الرحمان نے کووڈ-19 کے حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس بلائی؟ نہیں بلائی۔ جب اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی تھی تو پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ فل لاک ڈاؤن کریں۔ جب یہاں پہ راضی ہوا تو ان کو پیغام دیا کہ آپ نہ کریں۔ صوبوں نے مرکز کے ساتھ مسلسل محاذرائی کی صورت جاری رکھی۔ اب پھر کہا یہ جاتا ہے کہ جناب مرکز نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت عمران خان، یہ میں آپ سے حقیقت کی بات بتا رہا ہوں، کہ جس وقت عمران خان صاحب جب گئے کراچی جانے کی بات تھی، تو وہ کراچی جانے کا مقصد ہی ان کا یہی تھا کہ وہاں جا کر اس معاملے پر تمام لوگوں کو اکٹھا کریں، اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد تمام سیاسی جماعتوں کو بلایا جائے، بات کی جائے۔ لیکن کیا ہوا کہ وہاں پر یہ پیغام دیا گیا کہ اگر عمران خان کراچی آئیں گے تو ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اس کے بعد چند دنوں بعد پھر صدر مملکت نے کوشش کی کہ پاکستان کا صوبہ ہے سندھ، وہاں پہ جائے، ان کے دارالحکومت میں جا کر بات کی جائے، کووڈ-19 کے حوالے سے لوگوں کا اعتماد میں لیا جائے۔ لیکن وہاں بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگر صدر پاکستان آئے تو ان کے دورے کا بائیکاٹ کیا جائے گا، ان کو پروٹوکول نہیں دیا جائے گا، اور وجہ اس کی کرونا وائرس رکھی جائے گی کہ جناب اس میں سوشل ڈسٹینسنگ اور جو بھی باتیں اس قسم کی جو آپ کو پتہ ہے جو کہتے رہے ہیں بلاول صاحب۔ تو بنیادی طور پر کوشش تو انہوں نے خود کی ہے معاملات کو خراب کرنے کی، انہوں نے سیاست کی ہے۔ اب سیاست کا یہ حال ہے، آج میں نے دیکھا ہے کہ تمہارا مولانا فضل الرحمان صاحب پھر آ گئے ہیں دوبارہ ایک نیا جھنڈا لے کر، کہ اس میں کرونا کی بھی بات کر رہے ہیں کہ حکومت نے یہ نہیں کیا، فلاں نے یہ نہیں کیا۔ بھائی ٹھیک ہے، نہیں کیا کسی نے، آپ نے کیا کیا؟ میں یہی آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ سے میں اسی لیے کہتا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ بنیادی طور پر عوام جو ہے فیصلہ کرنے والے ہیں۔ کیا عوام دیکھیں کہ آج لوگوں کی کیا حالت ہے، ہاسپٹلس کی کیا حالت ہے؟ لوگ جا رہے ہیں اپنے پیاروں کو، آپ لوگوں کے رشتہ دار اپنوں کو چھوڑ کر آ رہے ہیں، روتے ہوئے چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ ان کو کسی کو کوئی فکر نہیں تھی، کسی اپوزیشن لیڈر کو کوئی فکر نہیں تھی، اس میں چند حکومت کے ارکان بھی شامل ہیں۔ لیکن اپوزیشن کا کیا کردار ہے مجھے بتائیے؟ کوئی اپوزیشن کا کردار نہیں ہے۔ اور اس وقت جب کہ ان کا پلان یہ تھا، میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں، ان کا پورا پلان یہ تھا کہ جس وقت حکومت بہت پریشان ہوگی کووڈ-19 کے حوالے سے، حالات بہت زیادہ خراب ہوں گے، تو ہم مزید جو ہے حکومت کو گرانے کے لیے اپنا کام کریں گے۔ اسی پس منظر میں انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں۔ آج سے 5 دن پہلے کی بات ہے کہ بلاول صاحب نے مولانا فضل الرحمان سے بات کی۔ آج جو مولانا فضل الرحمان صاحب جو آپ کے سامنے آئے ہیں اتنے دنوں بعد، یہ اسی بلاول صاحب کی گفتگو کے بعد کا پیش خیمہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسری جماعتوں سے بات ہوئی، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم جناب دوبارہ جو ہے یہ اپنا یہ ہے جو آپ کا اپنی یہ کووڈ-19 کا جو ہے اس کو چھوڑ کر ہم اس کے اوپر اپنا جو ہے اپنا صوبوں کا فائنانس کا معاملہ ہے اس کو، اور دوسرا 18ویں ترمیم کے ایشو کو لے کے ہم دوبارہ
واپس آئیں گے. جبکہ آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ میری پچھلی ویڈیو میں کہ ان لوگوں نے اداروں کو یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہم یہ کام کریں گے, ہم 18ویں ترمیم کے اوپر اور نیشنل فائنانس کے مسئلے کے اوپر کوئی بھی ہم ایشو نہیں کھڑا کریں گے. لیکن اب اس کے بعد یہ پچھلے دن سے انہوں نے اپنی ٹون چینج کر دی ہے. جب میں نے بہت ان کے قریبی پیپلز پارٹی کے ذرائع سے اور کچھ جے یو آئی کے ذرائع سے اور کچھ مسلم لیگ نون کے این کے ذرائع سے جب میں نے بات کی تو آف دی ریکارڈ ان کا کہنا یہ تھا کہ جناب فیصل صاحب ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید حکومت جو ہے اداروں کو ہم نے اس لیے یقین دہانی کرائی تھی کہ ہمیں چند حکومتی ارکان کی طرف سے, پتہ نہیں جو کون سے حکومتی ارکان نام انہوں نے نہیں بتایا, لیکن ان کا کہنا تھا کہ چند حکومتی ارکان نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی کہ کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد کے اوپر آپ کے کچھ ہیں, آپ کے ساتھ کچھ نرمی برتی جائے گی. مقصد وہ یہی جو مطلب جو انہوں نے فراڈ کیا ہے, جو چوری کی ہے, اس کے اوپر کچھ کمپرومائز ہوگا. لیکن ایسا کچھ ہوتا نہیں دکھائی دے رہا. لہٰذا ہم نے پھر یہ سوچا ہے کہ اس مسئلے کو دوبارہ اٹھا جائے. لہٰذا اب پیپلز پارٹی نے سندھ کی جو ملک دشمن جماعتیں ہیں ان کو بھی ساتھ لے لیا. جی ہاں, ملک دشمن جماعتوں کو بھی ساتھ لیا ہے. اس حوالے سے پیپلز پارٹی نے نثار کھوڑو صاحب کو, ایاز پلوجے صاحب کو, قادر مقصی صاحب کو اور مزید 2 لوگوں کو ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ تمام پاکستان مخالف قوم پرست جماعتوں کو اکٹھا کریں اور مرکزی حکومت کے خلاف تحریک چلائیں. آپ مجھے بتائیے, آپ منصف ہیں, یہ ملک آپ کا ہے, کیا یہ وقت ہے ان باتوں کا جن باتوں پر میں نے آپ کی طرف توجہ دلائی ہے, کیا یہ وقت ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس وقت آپ کے ملک کو, آپ کے بچوں کو, آپ کے بزرگوں کو, میں آج بہت زیادہ غصہ بھی ہے اس بات کے اوپر کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کیا یہ وقت ہے دنیا کا کوئی دنیا کا ایک ملک, کوئی بھی ناقد, چاہے وہ پیپلز پارٹی کا حامی ہو, مسلم لیگ این کا حامی ہو, کسی بھی پارٹی کا حامی ہو, مجھے کسی ایک ملک کے علاقے کسی کی ایک مجھے ویڈیو کوئی ثبوت دے دے کہ کسی ملک کی اپوزیشن اس وقت اپنے ملک کی اپوزیشن کے خلاف بات کی, اپنی حکومت کے خلاف بات کر رہی ہو, سیاست کر رہی ہو, کوئی نہیں کر رہا. یہی وجہ ہے کہ آج ملک جو ہے نکل رہے ہیں اس عذاب سے, لیکن پاکستان دوبارہ دھنستا جا رہا ہے. تو یہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ان لوگوں سے آج آپ کو بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو پہچان لیں, کوئی بھی ہو, چاہے اپوزیشن کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں, ان کا کردار کیا ہے. ان کا کردار یہی ہے کہ ان کو آپ کے مفاد سے, آپ کے معاملات سے, کسی چیز سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے, اور یہ فیصلہ کر کے بیٹھے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے صرف ان کی چوریوں کے اوپر, ان کی غلطیوں کے اوپر, جو انہوں نے لوٹ کھسوٹ کی ہے اس پہ کمپرومائز ہو جائے, قوم جائے جہنم میں, ان کو کوئی پرواہ نہیں. لہٰذا میں آج آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پلیز خدا کے واسطے آپ لوگ, میں جو تجزیہ دیتا ہوں, میرے تجزیہ دینے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ حالات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور صحیح, غلط, چور, بدعنوان, دھوکے باز, ان کی آپ کو اصل میں نشاندہی میرا کام کرنا ہوتا ہے. بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ فیصل صاحب آپ روزانہ ایک ویڈیو ڈالیں. دیکھیے روزانہ میں ویڈیو نہیں ڈال سکتا, اس لیے نہیں ڈال سکتا کہ دنیا جہان کی خبریں تو آپ سن رہے ہیں. اگر آپ دنیا جہان کی خبریں سنیں تو ان خبروں کی تصدیق کیسے ہوگی؟ میں ہر جو خبر آپ کے سامنے آتی ہے میں اس کی پہلے تصدیق کرتا ہوں, اپنے ذرائع سے بات کرتا ہوں. بات کرنے کے بعد اب یہ جو آج میں نے آپ کو اپوزیشن کا سارا معاملہ رکھا ہے کہ انہوں نے پی ٹی ایم سے بات کی ہے اور قوم پرستوں جماعتوں سے بات کی ہے اور یہ تحریک چلانا چاہ رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب بھی آ گئے ہیں نکل کے, اور جس طریقے سے یہ ملک کو اور قوم کو اس وقت ایک مصیبت کے اندر ڈالنے کے لیے جا رہے ہیں دوبارہ, یہ ساری چیزوں کی تحقیق کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو لہٰذا اس لیے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں روزانہ, بہت سارے آپ نے دیکھا ہوگا تجزیہ نگار ہیں, وہ 1 گھنٹے ٹیلی ویژن پر اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں, پھر دوسرے شوز میں بھی چلے آتے ہیں, اس کے باوجود اپنے یوٹیوب چینل پر ہوتے ہیں. ان کے کوئی ہو سکتا ہے کوئی اپنے مسائل ہوں, کسی کا کوئی پیسے کمانے کا مقصد ہوتا ہے, کسی کی کوئی پبلسٹی ہوتی ہے. میرا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ میرا ایسا کوئی شوق ہے. میرا اصل کہنے کا مقصد یہ, میرے چینل کا نام بھی اسی لیے رکھا ہے ویوز آف فیصل محمد, یعنی میرے ویوز کیا ہیں, اور میں ویوز یہ دوں گا, اپنا تبصرہ یہ دوں گا, جو کچھ حقیقت میں ہو رہا وہ میں آپ کو دوں گا. تو لہٰذا یہ میں نے آج آپ کو بات بتائی ہے کہ آپ ان سے ہوشیار رہیں, اپنے طور پہ سارے معاملات کو دیکھیں, پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو, پاکستان کے سیاسی اداروں کو, یا ان لوگوں کو جو آج آپ کے پاس موجود ہیں اور یہ کہتے ہیں ٹیلی ویژن چینل پر آ کر کہ ہم نے یہ نہیں کیا, ہم نے وہ نہیں کیا, حکومت نے یہ نہیں کیا. کسی نے کچھ نہیں کیا. حکومت کے ارکان بھی ہیں, ایسی بات میں حکومت کو, میں کوئی حکومت کی نمائندگی نہیں کر رہا, نہ میں پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہوں اس وقت. حکومت کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں, اپوزیشن کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں, مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو غیر منتخب ہیں, جن کے بارے میں ہمیشہ آپ کو کہتا رہا ہوں کہ چند 4 یا 5 لوگ ہیں جو کہ اس وقت حکومت میں ہیں, مافیاز ہیں. وہ چینی مافیاز, پیٹرول مافیاز, آٹا مافیاز, سارے کے سارے مافیاز جتنے بھی نا آپ نے دیکھا ہے, وہ مافیاز کو حکومت کے ساتھ اور حکومت کے ایوانوں میں بیٹھی ہوئی کچھ اپوزیشن جماعتوں, جن کو کہ غیر ملکی طاقتوں کی آشیرواد ہے, یہ سب ان کا ایک باقاعدہ گٹھ جوڑ ہے.
اسی وجہ سے موجودہ حکومت کو ناکام کیا جا رہا ہے۔ عمران خان بارہا کہتا رہا ہے، میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ عمران خان بارہا کہتا رہا ہے کہ میں ان کو پکڑ کے سزا دوں گا، لیکن سزا دینے کے لیے آپ کو ایک سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب سسٹم ہی آپ کا نہیں چل رہا تو سزا کیسے دی جائے گی؟ تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، اگر وہ لوگوں کو بتا رہا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے، لیکن اس میں ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ میری اپنی اطلاعات بھی ہیں، تجزیہ نہیں ہے، کہ یہ میری اطلاعات بھی ہے کہ عمران خان اس وقت کوئی بڑا اقدام اس لیے بھی نہیں اٹھا رہا کہ سرحدوں کی صورتحال، آپ کو پتہ ہے کہ سرحدوں کی صورتحال بالکل اس وقت ٹھیک نہیں ہے، اور جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت جو معاملات بدل رہے ہیں، اور میں نے پہلے بھی کہا تھا میری پچھلی ویڈیوز میں، آپ کو بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھی ہوں گی، جو کچھ انڈیا، پاکستان اور چائنا کے حوالے سے چل رہا ہے، سب چیزیں الحمدللہ جو ہم آپ وقت سے تصدیق کر کے بتاتے رہے وہ ہوتا رہا ہے۔ تو ان تمام چیزوں میں آپ کو کہتا رہا تھا کہ ان تمام معاملات کے اندر پاکستان کی اہمیت ہے۔ ایک تو ہماری الحمدللہ اسٹریٹجک سطح کے اوپر ہماری بڑی حیثیت ہے، دوسری ہے کہ ہم ایک مسلم نیوکلیئر طاقت ہے، یہ ایک ہماری ایک سب سے بڑی اہمیت ہے۔ تو اور ابھی چین کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ جو اپنا یہ آپ کو پتہ ہے ہمارا جو معاملہ تھا سی پیک کا، جو سی پیک کا پاکستان کے حوالے سے، تو جو ملک دشمن قوتیں تھیں یا جو اسلام دشمن قوتیں، دونوں دیکھیے، جب پاکستان سے دشمنی کی بات ہوتی ہے تو صرف پاکستان دشمن نہ سمجھا کریں، پاکستان دشمن کا مطلب اسلام دشمن قوتیں بھی ہیں، تو اسلام دشمن قوتیں بھی کوشش تھی کہ اس کو نقصان پہنچائے، لہٰذا یہ سارا معاملہ ہوا۔ لیکن الحمدللہ آپ نے دیکھا، میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ سب چین کا جو معاملہ، چین آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور چین نے تقریباً، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، میرا ٹویٹر کو آپ لوگ ضرور فالو کریں، کیونکہ بہت ساری چیزیں میں ویڈیو پہ نہیں ڈال سکتا، کیونکہ کیونکہ ایک دوسرے تجزیہ نگاروں کی طرح میرا وہ اسٹیٹس نہیں ہے، کچھ اور بہت سارے معاملات ہیں، تو میں اپنی بہت ساری چیزیں ٹویٹر پہ اور سوشل میڈیا پہ یا اپنے اخباری بیانات کے اندر میں ڈال دیتا ہوں، آپ مجھے ضرور فالو کیا کریں ٹویٹر پہ۔ تقریباً 39,000 سے زیادہ کا علاقہ جو ہے چین نے قبضہ کر لیا ہے بھارت کا، اور جو ابھی میں نے پچھلے فلیگ میٹنگ ہوئی تھی اس کا بھی آپ کو بتا دیا تھا، اور اب جو پرسوں ہیں اس کا بھی آپ کو میں نے ذکر کر دیا تھا، آپ نے میرے بیان میں پڑھ لیا ہوگا کہ چین نے جا کر یہ کہہ دیا تھا بھارت کو کہ جناب ہم آپ کا کوئی علاقہ واپس نہیں دیں گے، اگر آپ ہم سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ آپ ہم سے بیٹھ کے بات کر لیں، ہمارے جو مقبوضہ علاقے ہیں وہ ہمیں دے دیں، ہم ایک اچھے پڑوسی کی طرح رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ پیغام جا کر بھارت کے جو جرنیل ہیں انہوں نے نیو دہلی کو دے دیا، اور اس پیغام کے بعد یہ میں آپ کو کنفرم خبر دے رہا ہوں کہ اس پیغام کے فوراً بعد نیو دہلی متحرک ہوا، نیو دہلی نے واشنگٹن سے بھی رابطہ قائم کیا، نیو دہلی نے تل ابیب سے بھی رابطہ قائم کیا ہے، اور نیو دہلی نے یورپین یونین کے دفتر میں بھی جو ان کے لابسٹ ہیں ان سے بھی رابطہ قائم کیا کہ ہمیں جو بات چیت ہو رہی ہے اس میں ہمیں چین کی طرف سے یہ پیغام آ رہا ہے، جو ان کا اسٹینڈ آف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے جو مقبوضہ علاقے ہیں وہ ہمیں دے دیں، ہم اس سے زیادہ کی آپ سے بات نہیں کریں گے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو وہاں تینوں دارالحکومتوں سے بھارت کو جواب ملا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دی پریزنٹ سچویشن کووڈ-19 وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ بھارت کی مدد کر سکیں، اور اسرائیل جو ایسا ملک آپ کو پتہ ہے، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے در پردہ ہمیشہ بھارت کی مدد کرتا رہا۔ اسرائیل نے بھی اس وقت بھارت کو مشورہ دیا ہے کہ وہ چین سے براہ راست مخاصمت مت لے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اور لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا، چین اس وقت اسرائیل کے ساتھ بھی اپنے معاملات کو درست کر چکا ہے۔ چین نے ایسے وہاں پہ جو بندرگاہیں وغیرہ، حائفہ وغیرہ، دوسرے تیسرے، وہ پھر کبھی انشاءاللہ بتاؤں، کیونکہ وقت بڑا کم ہوتا ہے، آپ کو پتہ لگتا ہی رہتا ہوگا کہ وہاں پہ انہوں نے ایسے معاملات کر لیے ہیں، اپنے معاہدے کر لیے ہیں کہ روس نے بھی اب چین کے ساتھ کسی بھی اسرائیل نے بھی اب چین کے ساتھ کسی بھی مخاصمت کے لیے ہندوستان کو کم از کم راضی نہیں کر رہا۔ ہاں البتہ یہ ہے جو میں بارہا کہتا رہا ہوں کہ وہ ہندوستان جو ہے اپنی اس ہزیمت کو مٹانے کی خاطر پاکستان کے ساتھ ضرور پنجہ آزمائی کرے گا، یہ میں بارہا کہہ رہا ہوں، کل بھی میں اس کا بتاتا رہا ہوں کہ یہ اس پہ ہے، لیکن یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جس طرح کہ وہ کہتے رہے کہ ہم پاکستان کو سرپرائز دیں گے، میں آج پھر دوبارہ اپنے اس بات کا اعادہ کر رہا ہوں کہ بھارت سرپرائز نہیں دے گا، پاکستان سرپرائز دے گا، پاکستان ان کو اتنا بڑا سرپرائز دے گا کہ یہ امیجن نہیں کر سکتے۔ اور کل آپ نے سنا ہوگا کہ میں دیکھ رہا تھا کچھ میڈیا پہ کچھ اینکرز نے بھی کہا تھا کہ بھارت کے جہاز آئے تھے اور بڑی تیزی سے پاکستان کی سرحدوں کے اندر آئے اور چلے گئے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ میں نے کل رات پتہ کیا جو پاکستان کے پڑوس ملک ہیں اور دوسرے ممالک کی جو سیٹلائٹ ہیں ان سے معلومات کی، تو پتہ یہ لگا کہ ہندوستان کے جہاز اپنے ہی سرحدوں کے اندر گھومتے رہے، کوئی یہاں جہاز نہیں آیا، کچھ نہیں آیا، یہ صرف ایک پروپیگنڈا تھا، لوگوں کے اندر خوف کی بات پیدا کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ انشاءاللہ آپ بالکل مطمئن رہیں، پاکستان کا دفاع انتہائی مضبوط ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا، پھر ایک دفعہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر بھارت نے پاکستان کے ساتھ کوئی گڑبڑ کی جو وہ کرنے کے ارادے میں ہے، تو اس مرتبہ حقیقتاً پاکستان بہت بڑا سرپرائز دے گا۔ پاکستان کی خفیہ تیاریاں، میں یہ بھی بتا دوں کہ اس میں کوئی نیوکلیئر ہتھیار نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھارت کو بہت بڑا سرپرائز ملے گا۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے کہ جو چین نے پیغام دیا ہے
کہ ہمارے ساتھ معاملات کو درست کر لیں. اسی طرح پاکستان جو ہے پاکستان کے ساتھ بھارت بات کر لے. جو ہمارا مقبوضہ علاقہ ہے اس کے لیے بیٹھ کر بھارت بات کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اب پاکستان کا جو اسٹینڈ جو مجھے پتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا یہ اب دعویٰ ہے کہ جو بھارت کے پاس جو ہے کشمیر وہ پاکستان کا ہے، کیونکہ اب یہ فیصلے طے ہو گئے ہیں. اب یہ طاقت کے ذریعے فیصلے طے ہوں گے. عالمی برادری کے فیصلے کسی نے نہیں مانے. اس کی بنیاد جو ہے خود بھارت نے رکھی ہے کہ جس کی میں طاقت ہے وہ طاقت سے اپنا علاقہ واپس لے لے. تو پاکستان کے پاس یہ رائٹ ہے، اور پاکستان کوشش کر رہا ہے، پاکستان انتظار کر رہا ہے کہ بھارت اگر اس حوالے سے کوئی مثبت پیغام دیتا ہے تو ضرور ٹھیک ہے، ورنہ پاکستان کسی وقت بھی بھارت کو بہت بڑا سرپرائز دے گا. یہ جناب آج کا میرا تجزیہ تھا. اس کے ساتھ ہی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا، اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو نیکسٹ جو ہے کووڈ-19 کے حوالے سے آپ کو کچھ اہم بات بتاؤں، تاکہ آپ اس حوالے سے آپ کو بتاؤں، کیونکہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو کہ مخفی ہیں لیکن میں یہاں بات نہیں کر سکتا. لہٰذا میں آپ سے ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ آپ مجھے جو میرا جو فیس بک کا ہے اور جو میرا ٹویٹر ہے اس پہ آپ مجھے ضرور فالو کریں. آپ کو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں ملتی رہیں گی. اور میں کوشش کروں گا کہ میں روزانہ تو نہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ میں 2 دن بعد اپنی کوئی ویڈیو آپ کو ضرور دوں. انہی الفاظ کے ساتھ آپ سب سے میں اجازت چاہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس وبا سے محفوظ رکھے. السلام علیکم.